ایک ہے ہمارے جسم کا ظاہر اور ایک ہے باطن۔ باطن کو روح اور قلب کہتے ہیں۔ قلب مطلب دل۔ جس طرح ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے باطن کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جس طرح عمدہ اور مناسب خوراک ملنے سے جسم صحت مند اور مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح روحانی غذا ملنے سے باطن میں روحانی طاقت اور نورانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طرح مناسب خوراک یا مناسب فضا یعنی ہوا پانی کے نہ ملنے سے جسم بیمار پڑتا ہے، جب جسم طرح طرح کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص دواؤں کی کتاب دیکھ کر اپنا علاج خود نہیں کرتا، بلکہ ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے۔ اسی کے مشورے اور ہدایت پر چلتا ہے۔ جو دوا وہ طے کرتا ہے اسے ہی کھاتا ہے اور اسی مقدار میں لیتا ہے جو وہ بتلاتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر نے جتنی دوا لینے کے لیے جس وقت بتائی ہوتی ہے، اسی کے حساب سے مریض دوا کو استعمال کرتا ہے۔ نیز ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جن سے بچنے کی وہ تاکید کرتا ہے، یعنی جو پرہیز دیتے ہیں ڈاکٹر کھانے پینے کا یا اور چیزوں کا۔ تو تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مریض شفا پاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو عالم ہو یا غیر عالم، امام ہو یا عام انسان، اس کے باطن کو اگر صحیح غذا اور روحانی ماحول نہ ملے تو اس کا باطن بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور قلب و روح میں ایسی باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ حدیث پاک کے مطابق پہاڑ جیسے اعمال بھی ان بیماریوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو باطن کی ان بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کسی نہ کسی روحانی ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت ہے، کیونکہ جب جسم کا علاج خود سے نہیں ہو سکتا تو باطنی بیماری کا علاج خود کیسے ہو سکتا ہے؟ باطنی بیماریوں سے نجات کے لیے، باطن کو گندے اخلاق سے پاک صاف کرنے کے لیے اور دل کو اچھے اخلاق اور اچھے صفات سے سنوارنے کے لیے کسی ایسے ولی کامل کو انسان اپنا طبیب بناتا ہے جس نے ایک زمانہ کسی نہ کسی اللہ والے کے پاس گزارا ہو اور مدتوں محنت و مجاہدہ کر کے ذکر و اذکار، مراقبہ اور معمولات سے اپنے باطن کو منور کر لیا ہو، یعنی اپنے اندر کا جو باطن ہے اس کو نورانی بنا لیا ہو۔ جب انسان کسی ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو بعض ایسی بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں جو پہلے سے معلوم نہیں تھی۔ اسی طرح روحانی علاج کے لیے جب انسان کسی شیخ کامل اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے اور ان کی صحبت میں طلب اور شوق سے بیٹھتا ہے تو ان کی برکت سے اپنے اندر کے عیب یعنی برائیاں، کمزوریاں خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اپنے عیبوں پر ندامت ہوتی ہے، یعنی پچھتاوا ہوتا ہے، ریگریٹ فیل ہوتا ہے، ان کو دور کرنے کا خیال اور آئندہ ان سے بچنے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص کسی کو اپنا مربی اور مرشد نہیں بناتا، چاہے وہ نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرتا ہو، مگر تجربہ ہے کہ وہ اکثر عجب سے، خود پسندی سے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے، تکبر سے، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے اور بہت سے خطرناک گناہوں سے نہیں بچ پاتا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جب انسان کسی کو اپنا مرشد، اپنا مربی اور شیخ بناتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ظاہری گناہوں سے بھی بچیں گے اور باطنی بیماریوں سے بھی دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے اور معمولات وغیرہ بھی پابندی سے کریں گے،
تو اس بیت کی برکت سے انسان ان بیماریوں سے دھیرے دھیرے نجات پا لیتا ہے، ظاہری گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس کا دل اس کو لعنت ملامت کرتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے اور ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی توفیق ملتی ہے۔